بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حور کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ سائنس کی ترقی اور بڑھتے ہوئے وسائل نے ہمارے معاشرے پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ جہاں سائنسی حالات نے سہولیت پیدا کی ہے، وہیں مرد و خواتین کے لیے گمراہی کا سامان بھی پیدا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی مفکرین اور محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جنت کی نعمتوں اور حوروں کے بارے میں اچھی معلومات حاصل کر لے تو انسان ضرور گناہوں سے دور ہو کر جنت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر انسان کو جنت کی حوروں کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ کبھی بھی دنیا کے مزے میں نہیں اپنی زندگی برباد کرے گا۔ علامہ ابن قیم حور کے حسن و جمال کے تذکرے اس طرح کرتے ہیں کہ جنت میں مردوں کے لیے حور جو ان کی بیویاں ہوں گی وہ جنت کی ہم عمر ہوں گی۔ اس کے رخسار گلاب اور سیب کی طرح پیارے ہوں گے، اس کے دانت چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح دکھائی دیں گے، اس کی کمر بھری ہوگی، اس کے چہرے ایسے خوبصورت نظر آئیں گے کہ سورج ان کے چہرے کے گرد گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ جب جنت کی حور مسکرائے گی تو ان کے دانتوں میں چمک دکھائی دے گی۔ جنتی مرد جب اپنی بیوی یعنی حور کو دیکھے گا تو اس کو حور کے چہرے میں اپنا چہرہ نظر آئے گا، جیسے وہ آئینہ دیکھ رہا ہے۔ اس طرح جنت کی حور کا چہرہ صاف اور شفاف ہوگا۔ اگر جنت کی حور زمین کی طرف آ جائے تو زمین اور آسمان خوشبو سے بھر جائیں گے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے گی۔ دنیا اور آسمان میں ساری چیزیں حور کے نور سے چمک اٹھیں گی۔ زمین پر جو بھی چیز ہوگی وہ خدا پر ایمان لے آئے گی۔ اس نے جو سر پر دوپٹہ لیا ہوگا وہ دنیا کی ہر چیز سے بہت بہتر ہوگا۔ حور جنت کی ہر خواہش پوری کرے گی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا جنتی حور کا حسن دو بالا ہوتا جائے گا اور وہ جنتی مرد کی محبت میں اضافہ کرتی جائیں گی۔ جنتی حور حیض، ولادت اور نفاس سے پاک ہوں گی۔ جنتی حور پیشاب، پاخانہ اور جسمانی میل کچیل سے بھی پاک ہوں گی۔ وہ ہر وقت خوبصورت اور حسین و جمیل زمین پر نظر آئیں گی۔ نہ تو بوڑھی ہوگی نہ اس کا لباس پرانا ہوگا۔ مرد کو جنت میں ضرور ملے گی۔ وہ اپنے مرد کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں گی۔ اس کا دھیان ہر وقت اپنے خاوند کی طرف ہوگا۔ وہ اپنے خاوند کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے گی۔ وہ آدمی بھی اپنی بیوی یعنی حور کے علاوہ کسی کی طرف نہ دیکھے گا، کیونکہ حور اپنے مرد کو کوئی ایسا موقع ہی نہ دے گی۔ وہ ہر وقت اسے اپنے پیار میں جکڑ لے گی۔ حور اپنے خاوند کو ہر طرح کی سہولیت میسر کرے گی۔ جنت کی حور کو کبھی بھی کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، محمد آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، بے شک ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ جب ان کو پھل کھانے کا دل کرے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیے گئے۔ وہ پہلے پھل سے ملتے جلتے ہوں گے اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین گرامی، حور کی تخلیق کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوروں کو زعفران سے پیدا کیا گیا۔ حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی جن کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے نہیں جنا ہوگا، بلکہ اللہ نے حور کو زعفران سے پیدا کیا ہوگا۔ حضرت زید بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حور کو مٹی سے پیدا نہیں کیا، بلکہ حور کو کستوری، کافور اور زعفران سے پیدا کیا۔
ایک دفعہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنتی حور کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوروں کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ حور کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری سے بنایا گیا ہے، اس کا درمیانی حصہ عنبر سے بنایا گیا ہے اور اس کا اوپر کا حصہ کافور سے بنایا گیا ہے۔ ان کے بال سیاہ نور سے بنائے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے حضرت جبریل سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حور کو کس طرح پیدا کیا، تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو عنبر اور زعفران سے پیدا کیا ہے، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پستانوں کو سفید رنگ کی کستوری سے پیدا فرماتا ہے اور پھر باقی بدن کو تعمیر کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے حور کو پاؤں اور گھٹنوں تک زعفران سے بنایا اور ان کے جسم کو گردن تک چمکنے والے عنبر سے پیدا کیا، اس کی گردن سے سفید کافور سے پیدا کیا۔ حور اپنے اوپر 70 پوشاکیں لیے ہوگی، جب وہ سامنے آئے گی تو ارد گرد کی سب چیزیں روشن ہو جائیں گی۔ جب وہ قریب آئیں گی تو ان کا جسم ان کپڑوں سے دکھائی دے گا۔ حوروں کے بالوں پر کستوری کی چوٹیاں ہوں گی جن کو اٹھانے کے لیے ایک نوکرانی ہوگی۔ حوریں کہیں گی، یہ انعام ہے اچھے عمل کرنے والوں کا۔ حضرت ابن حواری، حور کو حسن جمال خدا کی قدرت سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو بناتا تھا تو ان پر خیمے نصب کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید سے بھی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اہل جنت کے سیبوں میں سے ایک سیب کو پکڑے گا، وہ سیب اس کے ہاتھ میں کھل جائے گا، اس سے ایک حور نکلے گی، اور اگر وہ سورج کی طرف دیکھ لے تو سورج بھی اس کے نور کو سلام پیش کرے گا، جبکہ سیب تو حور نکلنے کی وجہ سے اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔ ایک بندے نے دریافت کیا، کیا بات ہے، اس سیب سے حور نکلے گی، اس میں کمی بھی کیا نہیں ہوگی؟ تو حضرت خالد نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ جو اس کی مثال اس طرح ہے کہ چراغ سے چراغ روشن کیا جاتا ہے تو اس کی روشنی میں کمی نہیں ہوتی، کیونکہ خدا جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ حضرت اسما سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کی حوروں کی تعداد تم سے زیادہ ہوگی، وہ مردوں کے لیے دعا کرتی ہوں گی کہ اللہ میرے اس خاوند کے دن کے معاملات میں اس کی مدد فرما، اس کے دل کو دین سے روشن فرما، یا رحمان الرحیم اس کو ہم تک پہنچا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔